حامدن مسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے بارے میں اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم اعلان کرنے کا۔ قرآن کی آیت سورہ حج کی 27 اور 28۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کرو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آتی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے بھی پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، مکان اٹھا لیا گیا تھا، بیت اللہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اس میں آیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی ازسر نو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح نے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، عمارت نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوتے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس پر جو کہ آیت ابھی تلاوت فرمائی میں نے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا، جیسے کہ وائرلیس موبائل فون اور قسم قسم کے جو ہے مختلف آلہ جات ہیں، اور ہر قسم کے آلات کی بنا پر جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے کرم سے لوگوں کی جو نا ہاتھ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز کی آوازیں ایک جگہ سے ایک کانٹیننٹ یا کنٹری سے دوسرے کانٹیننٹ یا کنٹری میں کیسے پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت فریضہ حج کی ادائیگی جس پر فرض ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے ان کو ادا کرنے کی، اور سب کا اللہ قبول فرمائے۔